بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے بزدل بادشاہ کی ہے جس نے اپنی بزدلی کی وجہ سے اپنی سلطنت گنوا دی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک لڑکا عثمان اپنے دادا کے ساتھ لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے لاتا اور بازار میں فروخت کر کے یہ دادا پوتے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ دراصل لکڑیاں کاٹنے کا ان کا یہ کام دادا کے زمانے سے چل رہا تھا۔ عثمان کے والدین اب اس دنیا میں نہ تھے۔ دادا کے سوائے عثمان کا اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ دادا اپنے ساتھ عثمان کو اس لیے لے جاتے کہ اب اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتے۔ عثمان ایک دلیر اور حوصلہ مند لڑکا تھا۔ وہ اس کام کو سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن دادا کی خاطر وہ اس کے ساتھ جنگل جاتا اور لکڑیاں اٹھا کر بازار میں فروخت کرتا۔ ایک دن ہوا یوں کہ شاہی فرمان ریاست میں پڑھ کر سنایا گیا۔ وہ فرمان تھا کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ ہماری ریاست پر حملہ کرنے والا ہے اور اس کی فوج میں ایک دیو کامش شخص ہے جس کا مقابلہ ہماری پوری فوج مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا رعایا سے گزارش ہے کہ اس جنگ میں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ عثمان نے جب یہ فرمان سنا تو فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ شاہی محل پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے داروغہ سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ اس دیو کامش شخص کا مقابلہ میں اکیلے کر سکتا ہوں۔ داروغہ ان چھوٹے لڑکوں کو دیکھ کر شاہی محل کے اندر تک رسائی نہ دے رہا تھا کہ بادشاہ نے ان لڑکوں کی بات سن لی۔ پھر بادشاہ نے انہیں محل کے اندر بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم جو کہہ رہے ہو وہ کر سکتے ہو؟ عثمان نے کہا، جی بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے 10 سال تک اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس طرح آپ کی سلطنت ہمیشہ ختم ہونے سے بچ جائیں گی اور 10 سال بعد میں یہ سلطنت چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ دوبارہ بادشاہ بن جانا۔ بادشاہ عثمان کی اس شرط کو مان گیا۔ پھر وہ عثمان اور اس کے دوستوں کی خاطر مدارت کرنے لگا، لیکن ملکہ نے بادشاہ سے کہا، آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے۔ آپ یہ جنگ اپنی فوج کے ساتھ حوصلے سے لڑیں اور خود اس دیو کامش شخص کا مقابلہ کریں۔ لیکن بادشاہ تو بزدل تھا، وہ ملکہ کی بات نہ مانا اور عثمان کی مہمان نوازی کرتا رہا۔ پھر جنگ کا اعلان ہوا اور عثمان اپنی بات کے مطابق لشکر میں سب سے آگے چلا۔ وہاں سے مخالف فوج نے اس دیو کامش شخص کو آگے کیا۔ اسے دیکھ کر تمام فوج پیچھے ہٹ گئی، لیکن عثمان کے دل میں بس یہی بات تھی کہ آج اگر میں نے اس کو ختم نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے لکڑیاں ہی کاٹتا رہوں گا۔ اس سوچ نے اسے ہر خوف سے آزاد کر دیا اور پھر وہ پورے حوصلے سے اس 4 گنا دراز کا شخص سے مقابلہ کرنے لگا۔ مقابلہ بھی ایسا کیا کہ ساری فوج دیکھتی رہ گئی۔ جب دشمنوں کی فوج نے ایک نوجوان سے اس دیو کامش شخص کی پٹائی دیکھی تو تمام فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر عثمان نے اس شخص کو ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ عثمان کی ریاست کی فوج اس کی ہمت اور حوصلے کو داد دینے لگی۔ اب وہ یہ جنگ جیت چکے تھے اور شرائط کے مطابق بادشاہ سلامت کو عثمان کو اس ملک کا بادشاہ بنانا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے عثمان کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ اس سلطنت کا تاج عثمان کے سر پر سجا دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بزدلی سے سب کچھ گنوا دیا اور عثمان نے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ 10 سال بعد بادشاہ زندہ نہ رہا اور عثمان ہمیشہ کے لیے اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔